بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. دروشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. ہر سال ہمارے لائق تکریم جناب حاجی عدالت صاحب نقشبندی، ان کے عاشیانے پر اہل ایمان کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس سال اس کی بہتر اور وسیع صورت نظر آ رہی ہے، اور زیادہ اہل محبت، اہل عقیدت، اہل ایمان و غلامان رسول اللہ موجود ہیں. اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم دنیا کی وہ ساری مصروفیات کہ جن کا فائدہ دنیا تک محدود ہے، ان میں سے کچھ مصروفیت ایسی بھی نکال لیتے ہیں کہ جس کا فائدہ قبر اور حشر دونوں میں کام آتا ہے. اور دونوں جگہ جو کہ انتہائی خطرناک ہیں، انتہائی ہولناک ہیں، انتہائی دہشت ناک ہیں، ان مقامات کی تیاری اسی طرح کی محافل اور بندگی کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے. حضرات، کلام اللہ کا سب سے زیادہ مفید ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی کلام مفید ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے. سب سے زیادہ قابل قدر کلام بھی اللہ کا کلام. سب سے زیادہ معنی خیز کلام بھی اللہ کا کلام. سب سے زیادہ افضل کلام بھی اللہ کا کلام. بلکہ تمام کلام، ان کلاموں کا سردار اللہ کا کلام ہے. تو یہ فرمایا گیا ہے کہ فضل و کلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ علی خلقہ. اللہ کا کلام سارے کلاموں پر اس طرح افضل ہے جس طرح خود رب اپنی مخلوق پر افضل ہے. تو کلام کے حسین ہونے میں شک نہیں ہے، اور کلام کے مؤثر ہونے میں، مؤثر مطلب افیکٹو ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. کلام کے مفید ہونے میں، یہ بینیفیشل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور کلام کے بامعنی ہونا یعنی میننگ فل ہونا، اس میں بھی شک نہیں. تو یہ جو ایک کلام اللہ پاک نے ہمارے لیے نازل فرمایا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کلام کے حسن کا حسن کس بندے میں نظر آتا ہے، جو قابل غور بات ہے. ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے. اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور خوبصورت مرکز اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ فرائض
سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو کلام ہے یہ نازل کیوں فرمایا؟ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کی جو شان کلام ہے اس کے نزول کا سبب کیا ہے، اس کے ڈیسنٹ کا جو ریزن اور آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ کلام بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھیجا، اور میں آپ کو صرف ایک سمجھانے کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ پہلے دور ہوتا تھا خط لکھنے کا، اور جب امریکہ سے پاکستان خط جاتا تھا تو صرف گھر والے نہیں پڑھتے تھے، پورا علاقہ اس کو پڑھتا تھا۔ اس کی ایک تاثیر تھی، اس کے اندر ایک جاذبیت تھی، اس کے اندر ایک کشش تھی۔ کسی دوسرے کا بھی خط آتا تو وہ جاننے کی کوشش کرتے کہ وہ دسو لکھا کہ ہے جی، ایک تاثیر ہے۔ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ میسیجز پر میسیجز پر آدمی صبح اٹھے شام تک اس کا موبائل وہ مختلف پیغامات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو میسج بھیجیں اور وہ اس میسج کو نہ پڑھے، سمجھیں میری بات، وہ اس میسج کو نہ پڑھے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ میں نے اس کو یہ پیغام لکھ کر بھیجا تھا، اس نے میرا پیغام کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، یا پڑھ کے اس نے جواب دیا ہی نہیں، تو بولو آپ کے دل میں داغ پیدا ہوگا کہ نہیں؟ آپ کے دل میں دراڑ آئے گی کہ نہیں کہ آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کے اس سے رابطہ کیا؟ رابطہ دشمن سے نہیں کرتا، اسی سے کرتا ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی قریب دل شخصیت کو کوئی پیغام ارسال کریں اور وہ اسے پڑھے ہی نہیں، تو بتاؤ پھر تعلق کا معیار تو باقی نہ رہا۔ تو یہ ہے بندے کا پیغام بندے کی طرف، یہ اس کی حالت ہے۔ تو اس کا کیا مقام ہوگا کہ بندے کی طرف پیغام ہے رب کی طرف سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس قرآن میں جو کچھ فرمایا گیا یہ ہمارے لیے ہے نا۔ تو اگر رب کا بھیجا ہوا پیغام آپ نے کبھی کھولا ہی نہیں، آپ نے وہ میسج جو اللہ this message which has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala, you did not even open that message، آپ نے اس میسج کو کھولا ہی نہیں۔ پہلا قصور تو یہ ہے کہ میسج کھولا نہیں، دوسرا قصور یہ ہے کہ اگر کھول لیا پڑھ لیا تو جو اس میں لکھا تھا اس کو عمل ہی نہیں کیا، اس کو آپ نے اپنے معمول کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ کیسا ہو گیا؟ اس کو آپ نے اپنے معمولات کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس طریقے سے دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن خدا کا پیغام ہے، اور پیغام بسوئے انسان ہے، اور انسان وہی لائق شان ہے جو قابل پیغام رب العالمین ہے۔ قابل کہتے ہیں قبول کرنے والے۔ تو ہمارے ہاں قابل مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بڑا قابل ہے، بڑا قابل۔ تو روحانیت میں قابل وہی ہوتا ہے
اس پر باقاعدہ رومی صاحب کا ایک پورا درس موجود ہے اس لفظ پر۔ روحانیت میں قابل وہ ہوتا ہے، سننے ہو سارے، قابل جو قبول کرے، the one who accepts is called a قابل، جو قبول کر لے اس کو قابل کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک جس بندے کو کچھ پیغام رسانی کا بندوبست کرے اور وہ اسے قبول کر لے تو یہ قابل ہوا۔ بولو کیا ہوا؟ قابل ہوا۔ اور جو خدا کے پیغام کا قابل ہونے کے بعد، سننا میری بات، جو پیغام خدا کا قابل ہونے کے بعد اس قابل ہونے کی حالت میں موجود رہے، استقامت کے ساتھ چلتا رہے، تو وہی قابل چلتے چلتے مقبول بن جاتا۔ سمجھے؟ تو جس کو قبول کر لیا جائے اسے مقبول کہتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ جنہیں اللہ نے قبول فرما لیا، یہ وہ ہیں جو پہلے قابل ہوئے۔ تو جو قابل نہیں ہے وہ مقبول نہیں ہو سکتا، اور قابل وہ ہے جس نے خدا کا پیغام لے کے سینے میں بسایا ہے اور اپنے وجود سے اسے عمل میں لایا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ قابل ہوتا ہے، اور وہ کس چیز کا قابل ہوتا ہے، کس چیز کو قبول کر رہا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کو قبول کر رہا ہوتا ہے، پیغام خدا کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ قابل قرآن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قابل قرآن ہوتا ہے۔ تو جب یہ قابل ہے تو اس کا مقبول کیا ہے؟ اس کا مقبول قرآن ہے۔ اور خدا دیکھ رہا ہے کہ جو میرے کلام کا قابل ہوا، تم نے قرآن کو اپنا مقبول بنایا تو خدا نے تمہیں اپنا مقبول بنا لیا۔ سمجھے آپ؟ اب مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا، وہ قابل پیغام ربانی بن گئے اور پھر مقبول بارگاہ رحمانی بن گئے۔ اور وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو میں نے آپ کو سنایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں، اللہ والے۔ اور اللہ والا کیسا ہوتا ہے؟ ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو ان کا نتیجہ ہے، لیکن اس مقام پر پہنچے کیسے؟ اللہ والے اس مقام پہ، اس لیول پہ پہنچے کیسے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کہا اس مقام پر پہنچنے کے لیے انہوں نے ایمان کا اعلیٰ درجہ اختیار کیا، اور اس ایمان کے بعد عمل کا انتہائی درجہ اختیار کیا۔ تو جو مرقع بن گیا اور جو مجموعہ بن گیا ایمان و عمل کا، خدا نے اسے مقبول فرما دیا، اللہ نے اسے مقبول بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ولایت بیٹا ہونے کا نام نہیں، ولایت صرف عالم ہونے کا نام بھی نہیں، ولایت کسی نسب کی وجہ سے کسی کو حاصل ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ خدا کی مہربانی ہو تو اس میں تو ہماری کوئی گفتگو کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی سے وہ بنانا چاہے تو جو مرضی کرے، وہ قدیر ہے، قادر ہے، مقتدر ہے۔ لیکن عام طریقہ جو اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ وہ جو ولی بنتے ہیں ان پر پھر خوف نہیں ہوتا، اور جو ولی ہو جاتا ہے اسے پھر غم نہیں ہوتا، اور جسے خوف اور غم نہ ہو اسے یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد خدا سے ڈرتے رہے اور متقین کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور تقوی، خدا عام مطلب یہ بتایا جاتا ہے
کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرنا، کہتے ہیں متقی وہ ہے جو ڈرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ لیکن اللہ سے جو ڈرے گا وہی تو نماز پڑھتا ہے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس نیت سے نہیں پڑھتے کہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا، ہوگا نا؟ بولتے کیوں نہیں آپ اللہ کے خوف سے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو سوال ہوگا، اور سوال اللہ کرے گا، اور ہم تو بندہ ہم سے سوال کرنے لگ جائے تو ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر رب بندے سے سوال کرے تو اس وقت خوف و خشیت کا کیا عالم ہوگا۔ تو پتہ چلا نیکی کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ بندے کو آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرتے 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 اور ڈرتے رہتے بندہ جب کامل ہو جائے تو پھر یاد رکھو خدا اس کے دل سے ڈر کو ایسا ختم فرما دیتا ہے کہ یہ نیکی والے اعمال تو اس کی عادت بن جاتے ہیں، اور پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ڈرنے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان سے ابھی ڈر کو دور فرما دیتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے۔ تو اللہ والا وہی ہوتا ہے کہ جس طرح وہ خود تقوی اختیار کر کے، ایمان کا اعلیٰ درجہ اختیار کر کے وہ رب کے قریب ہو گیا، وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی رب کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ولی کی تعریف کہیں پر یہ نہیں ہے کہ جڑا دعاواں کرے تو تھوڑے کم ہو جان۔ واللہ جو the tradition which has been acquired by our community is totally upside down from what has been advised by Islam about the friends of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کا فرض کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے ولی کا فرض یہ نہیں ہے وہ کسی کی مصیبت دور کرے، کسی کی بیماری دور کرے، کیونکہ اللہ والے کا کام ہوتا ہے بندوں کو اللہ کے قریب لے جانا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو تکلیفیں ہیں سب سے بڑا اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں کون ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں سے میں نے بہت مشکل سوال کر دیے۔ اللہ کے بعد درجے میں، رتبے میں، شان میں سب سے اعلیٰ کون ہے بھائی؟ نبی پاک۔ کون ہے؟ سارے بولو محمد الرسول اللہ، سارے بولو محمد الرسول اللہ، سب سے اعلیٰ ہے۔ ان پر بولو، آپ سے پوچھتا ہوں، ان پر تکلیف آئی ہے؟ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو۔ وہ خدا کے محبوب ہیں، ان پر تکلیف آئی ہے؟ خدا کے محبوب ہیں۔ ان پر آزمائش آئی ہے؟ وہ خدا کے محبوب ہیں۔ بتاؤ ان کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں؟ ہمارے تو دندان نہیں نا شہید ہوئے۔ تھوڑا دند ایک بار پھٹ جائے نا اللہ نے رستے کا نظر ہی نہیں آنے لگے تو گئے کڑے پاسے ہو۔ لیکن جو نبیوں کا امام ہے، جو رسولوں کا امام ہے، ان کے دندان مبارک وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور یہ تکلیف ہے یا سکون ہے؟ بولو تکلیف ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے یہ اصول بنایا، قاعدہ بنایا ہوا کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک صبر کی تلقین فرماتا ہے، فرماتا تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی تمہاری جان کو نقصان ہوگا، کبھی تمہارے مال کو نقصان ہوگا، کبھی تمہارے کاروبار کو نقصان ہوگا، کبھی تم بیمار پڑ جاؤ گے،
تو کون ہے اللہ کے فیصلے کے آگے کھڑے ہونے والا؟ جس کے حق میں خدا نے مرض لکھا ہوا ہے، کوئی مائی کا لال اس کا مرض دور نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے حق میں اللہ نے شفا لکھی ہوئی ہے، ساری کائنات کی وبائیں اس کا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتی، اور جس کے حق میں اللہ نے گرنا لکھا ہوا ہے، سارا جہان مل کے اسے اٹھا نہیں سکتا ہے، اور جس کے حق میں خدا نے اٹھنا لکھا ہے، جہان مل کے اسے گرا نہیں سکتا۔ سمجھے؟ تو راضی بقضائے رضا الہی، راضی بقضائے الہی ہونا ہی بندگی ہے۔ خدا کا بندہ تے جڑے سب تو پیارے ہیں، سب تو سونے، سب تو چنگے، سب تو آلہ نکھرے ہوئے، انہوں نے اللہ پاک کس قسم دی آزمائش وچوں گزاریا تے ماں و شما میری تواڈی کے حیثیت ہے۔ اس لیے نبی پاک پر تکلیف آئی نا، تو ان کا تو کوئی پیر نہیں تھا نا، بولو نا، بولو بولو، وہ تو خود ساری کائنات کے پیر تھے، بولو نا، ان کا کوئی پیر ہے؟ ان کا کوئی پیر نہیں ہے، پر ان پر بھی تکلیف آئی، ان پر بھی تکلیف آئی، اور نبی پاک نے اس تکلیف کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کیا، اور کائنات کو بتا دیا کہ رب کی قضا پر راضی ہونا یہ خدا کے بندوں کی شان ہوا کرتی۔ اس لیے تو پھر ولی کا کام وہی ہے جو نبی کا کام ہے۔ ولی کا کام کون سا ہے؟ جو نبی کا کام ہے۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام پیغام حق کو بندگان حق تک پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے، یہ ہے نبی کا کام۔ اور پھر بولو، نبی کے اس کام کو پھر صحابہ نے دہرایا کہ نہیں؟ دہرایا کہ نہیں؟ انہوں نے وہی کام کیا جو نبی نے کیا۔ اس کے بعد بتائیں آپ کہ اللہ کے ولیوں نے بھی پھر یہی کام کیا کہ نہیں؟ اللہ والوں نے یہی کام کیا ہے کہ جو ان کے حلقے میں آ گئے تو وہاں پھر کرامتیں دکھانے کا کام نہیں ہوتا تھا، قرآن و سنت کو عام کرنے کا کام ہوتا تھا۔ آپ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ میرا اور آپ کا وقت اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو سننے میں صرف ہو جائے، اس سے بڑی مجلس اور کون سی ہے؟ تو اللہ پاک نے بیماری بھی بنائی ہے، اللہ نے صحت بھی بنائی ہے، اللہ نے گرنا بھی بنایا ہے، اللہ نے اٹھنا بھی بنایا ہے، اللہ پاک نے کاروبار میں نفع بھی بنایا ہے، اللہ نے کاروبار میں نقصان کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شادیاں کرتے ہیں وہ ان کی اولادیں نہیں ہوتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے نہیں ان کی اولاد ہو، ان کو 10 بچے ان کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا کام اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے اپنی زندگی کو پورا کرنا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں اور تقوی والے۔ اور تقوی کا معنی ایک کوئی صفت نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے اعمال سے تقوی ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی تقوی کی ایک شان ہے، اور آپ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں اٹھ کے جا نہیں رہے، یہ بھی تقوی کی ایک شان ہے، اور میں جو آپ کے سامنے یوں کلام کر رہا ہوں یہ بھی تقوی کی ایک شاخ ہے۔ تو پتہ چلا تقوی صرف اس سے نہیں کہ آدمی دل کے اندر یہ خیال کرے کہ مجھے ڈر ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں، بلکہ ہر نیکی کو سینے سے لگانا اور ہر برائی سے دامن کو چھڑانا، یہ تقوی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ اپنے مریدوں کو اللہ کے راستے پر ڈالنا۔ اچھا، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے ثابت ہے۔ تو ولی کا جو مطلقاً انکار کرے، ٹھیک ہے، دس از دا کیس آف آور فیتھ، کہ the one who
totally denies awliya Allah, they are after that denial not Muslims anymore. When they say such thing or believe such thing that there are no awliya, then they are chucked out of the fold of Islam. جو اللہ کے ولیوں کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اولیاء اللہ کا ذکر اللہ نے خود اپنے قرآن میں فرمایا ہے. یہ اولیاء اللہ باقاعدہ لفظ اللہ ان اولیاء اللہ یہی ہے. تو اولیاء اللہ کا جو ذکر ہے، اگر آپ کسی ایک بندے کا انکار کرتے ہیں اس سے آپ کافر نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ ولیوں کا انکار کرتے ہیں تو اس سے کفر لازم آئے گا. کیونکہ اللہ نے جسے ولی بنایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والے؟ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ساری کائنات اس کا انکار کرے اسے کیا پرواہ ہے؟ ارے جسے یاری کے لیے رب جیسا یار مل گیا اسے بندوں کی کیا پرواہ ہے؟ جو رب کے ساتھ متصل ہو جائے، جو رب کے ساتھ واصل ہو جائے، اور جسے رب اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرما دے، وہ پھر بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ بندوں کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ ان کے حصے میں کسی بندے کامل کی زندگی نہیں ہوتی. وہ اپنی زندگی میں محروم رہتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جنہیں اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے. تو اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ اب میں یہ سمجھانے کے لیے، ویسے تو میں باقاعدہ مثنوی شریف کو برمنگم میں بیان کرتا ہوں اور نور ٹی وی پر لائیو بیان کرتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا جو ہماری ترتیب میں بھی نہیں ہے، یہ بلا ترتیب صرف آپ کی سمجھ کے لیے چند اشعار اللہ والوں کا مقام سمجھانے کے لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ گوش ہوش سے اس کو سننا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. گوش کہتے ہیں کان کو، اور ہوش کا مطلب یہ کہ فل اٹینشن. تو ہمیں صرف وہ کان نہیں چاہیے جو نظر میں کان نظر آ رہا ہو، بلکہ وہ جو سن رہا ہو اسے گوش ہوش کہتے. رومی صاحب نے ایک قصہ بیان فرمایا، اور یہاں وہ اشعار میرے سامنے ہیں. تو بہت لمبا قصہ ہے، اس میں بڑے بڑے نکات ہیں، اور میں اگر اس سارے درس کو بیان کروں تو کم از کم 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے. میں صرف چند منٹوں میں یہ 1-2 اشارے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ والوں کا کام ہوتا کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر مجلس کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. رومی صاحب نے قصہ ذکر فرمایا کہ یہ 2 جو قومیں ہیں بڑی مشہور ہیں، ایک چینی قوم اور دوسری رومی قوم. 2 اقوام، چینی اور چائنیز، اور دوسرے گریکس. ٹھیک ہے؟ یہ 2 جو قومیں ہیں بڑی مشہور ہیں، اور ان دونوں کو بہت یعنی آرٹ والی قومیں تھیں، ان کے ہاتھ میں بڑا فن تھا. تو رومی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رومی کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ ہنر والا کوئی نہیں. سمجھ گئے کہ no one is more artful than us. وہ یہ کہتے تھے ہم سے زیادہ کوئی فنکار نہیں. کیا؟ فنکار نہیں. اور چینی کہتے تھے نہیں، ساڑھے جا کوئی جمعہ ہی نہیں، جو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسا اور کوئی نہیں. اس بات کو بنیاد بنا کے جو رومی صاحب رحمت اللہ علیہ نے قصہ مرتب فرمایا، تو وہ کیا تھا؟ چینیاں گفتند ماں نقاش تر، رومیاں گفتند مارا کر رو فر. فرمایا کہ چائنیز نے کہا کہ وی آر دا بیسٹ آف آرٹسٹ، ہم جتنے بھی فنکار ہیں ان سے ہم بہتر ہیں.
اور جو گریک تھے وہ کیا کہتے تھے کہ all the excellence belongs to us. کیا کہتے تھے؟ بس ہیں تو بس ہم ہی ہیں، ہمارے ہاتھ میں بڑا فن ہے. تو بادشاہ وقت نے ان کے اس حالت کو دیکھ کر اس نے سوچا چلو ان کے اندر پھر ایک مقابلہ ترتیب دے دیتے ہیں. سمجھے کہ کہا کہ دونوں کا ایک ہم کوشش کرتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ دونوں کا دعویٰ بڑا بلند ہے، ان میں سے اعلیٰ کون سا ہے. تو رومی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چینیوں نے ان سے کہا بادشاہ سے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا فن دکھاتے ہیں، یوں کریں کہ ایک جو گھر کی دیوار ہے وہ ہمارے حوالے کریں اور ہم اس پر اپنا جو بھی فن ہے کریں گے، اور ایک آپ جو ہے ان رومیوں کے حوالے کریں، اس کو ان کے حوالے کریں، یہ اپنے اپنے فن دکھائیں. تو کہا بالکل صحیح ہے. کیا کہا انہوں نے کہا کہ چینیاں گفتند یک خانہ بما خاص بسپارید و یک آن شما. فرمایا کہ اس کا طریقہ یہی ہے اے رومیو کہ تمہیں بھی ایک گھر دے دیا جائے، ایک ہمیں دے دیا جائے، اور تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو، ہم اپنے فن کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں رومی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جب یہ طے پا گیا تو رومیوں نے پھر تقاضا کیا بادشاہ سے. کیا تقاضا کیا؟ چینیاں صد رنگ از شاہ خاص پند. فرمایا چینیوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں بہت سارے رنگوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے نقش و نگار بنا کے آپ کو دکھائیں. کیا کہا؟ سننے ہو نا بھائی، جب آپ کوئی دیوار پر کچھ نوشتہ کرنا چاہیں، کوئی ڈیزائن بنانا چاہیں کچھ، تو آپ کو رنگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے 100 قسم کے رنگوں کا مطالبہ کر دیا، ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. تو پس خزینہ باز کرد آن ارجمند. فرماتے ہیں کہ اس عظیم بادشاہ نے ان کے وہ سارے تقاضے پورے کیے، اور وہ سینکڑوں، وہ hundreds of colors which they were demanding, they were given all those colors to go ahead to show their art. ان کو وہ سارے رنگ لا کے دے دیے. اور پھر کیا ہوا کہ ہر روز ان کو رنگ لا کے دیے جاتے اور وہ دیوار پر اپنی نقاشی کرتے، اپنی رنگ سازی کرتے، رنگ ریزی کرتے اور مختلف اشکال بناتے، مختلف ڈیزائن بناتے. اور پھر کیا ہوا کہ اب رومیوں کی طرف جب بادشاہ کا رخ ہوا، اس نے کہا انہوں نے تو بہت سارے رنگ مانگے، بہت ساری، مثلا وہ جو رنگ کرنے کے لیے قلم ہوتے ہیں، برشز ہوتے ہیں، ان چیزوں کا تقاضا کیا. بہت سارے آئٹمز ہزاروں کی تعداد میں ان کو لا کے دیے تاکہ وہ اپنا فن دکھا سکیں. بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں اپنا فن اور اپنا آرٹ دکھانے کے لیے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا رومیاں گفتند، رومیوں نے کہا نئے نقشو نئے رنگ. ہمیں نہ کسی نقش کی ضرورت ہے نہ کسی رنگ کی ضرورت. کیا کہا؟ ہمیں نہ تو کسی نقشے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں، بولو نا، کسی رنگ کی ضرورت ہے. فرمایا کہ در خور آید کار را جز دفع زنگ. فرمایا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ماں سوائے چند ایسی چیزوں کے جس سے میل کچیل اور زنگ کو دور کیا جاتا ہے.
سمجھ گیا؟ جیسے کوئی ڈسٹر وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز، انہوں نے کہا بس ہمیں یہی چاہیے، ہمیں کوئی رنگوں کی ضرورت نہیں۔ تو دوسری طرف تقاضا، بے شمار رنگ، بے شمار آلات، hundreds of tools, different colors were demanded by the Chinese, and on the other hand, nothing was demanded. I'm talking about the Romans and the Greeks. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں اتنا چاہیے جس سے ہم صفائی کر سکیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ رومی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے درمیان میں جو دروازے تھے نا دونوں سائیڈ کے، ان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر یہ ایک وال جس پر آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں، دوسرا یہ جو ڈائی صاحب بیٹھے ہیں جدھر، یہ دو ہیں، تو درمیان میں دروازے ہیں۔ تو what they did, they started their work and the doors were made shut. دروازوں کو بند کر دیا گیا، دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ ادھر لگے ہوئے اپنے کام پر، وہ ادھر لگے ہوئے اپنے کام پر۔ سمجھ آ رہی آپ؟ اب یہ منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رومیوں نے کہا ہمیں رنگ کی ضرورت نہیں۔ کیا کہا؟ ہمیں رنگ کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ رنگ ایسا ہے جیسے بادل ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ رنگ ایسے ہوتا ہے جیسے بادل ہوتا ہے، اور بے رنگ ہونا ایسے ہوتا ہے جیسے بادل ہٹ جائیں اور چاند نظر آنا شروع ہو جائے۔ بولو نا۔ تو رنگ، انہوں نے کہا رنگ حجاب ہے۔ رنگ کیا ہے؟ رنگ حجاب ہے، رنگ چھپانے والی چیز ہے۔ اور فرمایا ہم ایسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے جس سے چاند نظر نہ آئے، وہ تو بادلوں کی طرح ہے، ہم بادلوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ چاند نظر آ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رومیوں کو اللہ کے ولی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کا ولی اور وہ جو دنیا والا، ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ والا رنگ، نام و نمود اور دکھاوے کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو دنیا دار ہوتا ہے اس کا کام ہی صبح سے شام تک دکھاوے والا ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے بادل ہیں، اور اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جیسے چاند چمک رہا ہوتا۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کلر لیس ہونا ہی زیب دیتا ہے۔ سمجھے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ دس کلر لیسنس از دا کوالٹی آف دا اولیاء کرام۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بے رنگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک رنگ ہوتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا ان کی ایک علامت یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صحابہ کی علامت بیان فرمائی کہ ان کے چہروں پر ایک رنگت آتی ہے، اور وہ رنگت کھال کی رنگت نہیں ہوتی، وہ ان کے سجدوں کی رنگت ہوتی۔ تو رومی صاحب نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کام مکمل ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ تو بادشاہ پہلے گیا چینیوں کی طرف، اس نے جب دیکھا تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس نے ان کا کام دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ He was amazed after having the sight of the art which they showed on the wall of that room. وہ حیران ہو گیا کیسے نقش و نگار انہوں نے بنائے۔ اور چینیوں کا کام اب بھی اگر آپ دیکھیں پرانے، ان کے نقش و نگار بہرحال بڑے خوبصورت ہیں، آپ دیکھ لیں۔
حتیٰ کہ ان کے جو کپڑے آتے ہیں ان کے بھی پرنٹ بڑے خاص قسم کے ہوتے ہیں. تو وہ نقش و نگار دیکھ کر حیران ہو گیا. وہ جو ornamental وہ جو ڈرائنگز تھیں اور وہ جو ایک یوں سمجھے کہ سپر نیچرل ویز آف ڈرائنگ دیکھ کر وہ ایسا حیران ہوا نے کہا کیا خوبصورت تم نے اپنا فن دکھایا ہے. تو اس کے بعد جب رومیوں کی طرف جانے لگا تو کہا کہ تم بھی بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. تو رومی صاحب اس چیز کو بیان فرمانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا اگر آپ نے کام دیکھنا ہے کہ جو بیچ میں جو دروازے ہیں ان کو کھول دو، کیونکہ اب تو پردہ کی ضرورت نہیں ہے نا. پہلے تو پردے کی ضرورت تھی نا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے. تو فرمایا کہ نقل کی گنجائش نہیں تھی. There was no chance of cheating. سمجھے نا، اینڈ کوپنگ. تو پھر درمیان میں دروازے، تو انہوں نے دروازے کھولنے کا حکم دیا، کھولو دروازے. جو دروازے کھولنے کے بعد رومی صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو بادشاہ نے جو کچھ دیکھا تو فرمایا کہ it was like as if his eyes are coming out of the sockets of eyes. نہیں سمجھے، یہ جو آپ کی آنکھوں کے حلقے ہیں نا، یہ جو پورا حلقہ ہے اور یہ جو ایک جگہ بنی ہوئی یہ آئی ساکٹ ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں. تو اس آنکھ جس کے اندر ہے وہ آئی ساکٹ ہے. تو فرمایا جب بادشاہ نے رومیوں کا پردے جب ہٹائے گئے نا، جب رومیوں کا حال دیکھا تو اس کی آئی ساکٹ سے باہر آنے لگی حیرت کی وجہ سے. یہ کیا انہوں نے کام کیا ہے، حیران ہو گیا. اس نے دیکھا کہ جو کچھ چینیوں نے اپنی دیوار پر نقش کیا ہوا تھا جب درمیان سے پردہ ہٹایا تو اس سے بہتر چمک کے ساتھ وہی ساری تصویر رومیوں کے دیوار پہ نظر آ رہی تھی. آپ امیجن کریں نا، امیجن کریں کہ یہ جو آپ کے سامنے ایک یہ بینر لگا ہوا ہے نا، کیا لکھا ہے اس پر؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. یہ بینر ہے. تو یہ جس نے بنایا وہ ادھر دیوار پہ اس کو پینٹ کر کے جائے، اس کو کریٹ کر کے جائے، کلرز یوز کرے، برشز یوز کرے اور پورا اس کو خوبصورت بنا کے چلا جائے اور آپ کہیں کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس دیوار پر بالکل یہی اس سے بہتر نظر آ رہا. تو یہ حیران کرنے والی چیز ہے نا، بولو حیران کرنے والی نہیں ہے. تو رومی صاحب نے اس کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے کوئی رنگ نہیں استعمال کیا، انہوں نے صرف وہ 2-4 دن لگا کر دیوار کو وہ پالش کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ اس کو رگڑتے رہے، سیکل کرتے رہے اور دیوار کو وہ رگڑتے رہے اور اتنا اسے رگڑ ڈالا کہ وہ شیشہ بن گئی. کیا ہوا؟ شیشہ بن گئی. تو جب وہ شیشہ بنی تو اب اسے نقش و نگار کی کیا ضرورت؟ وہ جو نقش و نگار دوسرے نے بنائے تھے وہ شیشے میں نظر آنے لگے. اب رومی صاحب اس پر نتیجہ کیا دیتے ہیں جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، اللہ والوں کا کام کیا ہے. رومی صاحب فرماتے ہیں رومیاں صوفیاں نند پدر بے تکرارو کتابو بے ہنر. فرمایا کہ یہ جو گریک ہیں ان کی مثال صوفیوں والی ہے. کیا؟ صوفیوں والی ہے کہ انہوں نے کوئی رنگ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کوئی قلم و دوات استعمال نہیں کی، انہوں نے کوئی نقشہ استعمال نہیں کیا، بس انہوں نے دیوار کی صفائی کی. کیا کیا؟ بولو. انہوں نے دیوار کی صفائی کی ہے اور اتنی صفائی کی کہ دیوار کو مثل آئینہ بنا دیا، دیوار کو انہوں نے شیشہ بنا دیا. تو فرمایا کہ یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے. وہ بظاہر کتاب نہ بھی پڑھائیں، بظاہر وہ دلائل نہ بھی دیں، اپنی صحبت میں رکھ کر بندے کو خدا کی یاد میں مستغرق کر کے
راتوں کو اٹھا اٹھا کر سجدہ ریز کر کے، دن میں خدا کے قرآن کی تلاوت کرا کے، ورد و وظائف کے ذریعے سے اور فرائض و واجبات کے ذریعے سے اور سنت و مستحبات کے ذریعے سے بندے کو اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ جب ان کا مرید ان کے سامنے آتا ہے تو جو پیر کے سینے میں ہوتا ہے وہ اس کے سینے میں نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، اس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو صفائی اور ستھرائی کے ذریعے سے ان معمولات کے اندر لے جائیں کہ جو ان کو خدا کے قریب کر دے۔ اور اگر یہ نہیں، اگر آپ کو صرف تعویذ چاہیے تو آپ کی پیری مریدی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو صرف دم کی ضرورت ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اس لیے کسی کے ساتھ متصل ہونا چاہتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھیں ادھر تھوڑا کم ہو جائے، اتنا آٹومیٹک سسٹم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب اور صحبت اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ خدا کے قریب ہو جائے، اور جو آدمی تکلیف ختم نہ ہونے پر وہ مثال کے طور پر ہم پیر ہیں، مثال کے طور پر آپ مجھے کہتے ہیں دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں، آپ کا وہ کام نہیں ہوتا تو بولو نا اختیار میرے پاس ہے یا رب کے پاس ہے؟ تو آپ جب انکار کرتے ہیں تو آپ رب کی طرف آپ کا اعتراض جاتا ہے۔ آپ کا کام ہو یا نہ ہو، یہ میرے بس میں نہیں، میرا کام رب سے مانگنا ہے۔ چلو میں ایک بات اور کرتا ہوں، اگر کسی بیٹے کا باپ پیر ہو اور وہ بیٹا کہہ دے ابا جی آپ میرے شیخ بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، دعا کریں میرا یہ کام ہو جائے، تو اگر وہ کام نہ ہو تو باپ کو چھوڑ دے گا؟ ہاں کیا جلو ابا جی؟ ہاں ایسے نالائق مرید کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، سمجھے؟ اور جو مریدوں کا محتاج ہو وہ بدبخت پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو چٹان پر بیٹھ کر بھی وقت گزارے اور اس کا دل مطمئن ہو کہ مجھ سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اور ولایت کا کام یہ نہیں دم درود، یہ ایک اضافی چیز ہے، اس کا بھی ذکر ہے، یہ دم کرنے کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ باب الرقا کے نام سے آپ کو کتب حدیث میں پورے چیپٹر ملیں گے، جس میں مثال کے طور میں آپ کو ایک وظیفہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اجازت بھی دے دیتا ہوں، دم کیا کرو اپنے آپ کو، اور نو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو اور ٹھیک ہو گیا تو تسا سوچنا ہے میں بھی پیر ہوئی گیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ کے لیے وہ کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کے بدن میں کہیں درد ہو، تکلیف ہو تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو۔ کیا فرمایا؟ اس جگہ پہ ہاتھ رکھو، ٹھیک ہے، اس جہاں درد ہے نا وہاں کے، مثال کے طور پر آپ کو ہارٹ میں تکلیف ہے، سینے پہ ہاتھ رکھو، 3 دفعہ کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا دم تو نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بولو سننے وہی سارے، ایک گل آئی آخی کس ہے یا تھوڑی زبانی بائی کس ہے؟ ایک گل کس بائی ہے کہ درد ہوا ہے تو جسم اوپر ہاتھ رکھو اور پھر 3 باری کیا پڑھو؟ بسم اللہ، اس کے بعد کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ بولو، نبی پاک کا فرمان ہے۔ ہن میری گل سنو، سارے مسلمان بیٹھے ہو نا اتنے، ہاں ہر آدمی یہاں مسلمان، مجھے کسی کے ایمان میں شک نہیں ہے، عمل میں شک ہو سکتا ہے کیونکہ عمل تو میرے بھی کمزور ہے، لیکن ایمان ایسی چیز ہے نہ میں آپ کے اندر شک کر سکتا ہوں نہ اپنے اندر شک کر سکتا ہوں۔ ایمان ہم سب کا ہے، عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ اب بتاؤ، آپ کو درد ہو، آپ نبی پاک کے اس فرمان پر عمل کریں، یو ڈو جسٹ لائک
Nabi Pak alayhi salatu wasalam has advised through their hadith. You are acting upon the hadith word by word. You feel pain somewhere in your body and you put your hand on that place and you target that place and put your hand there and you recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hazir, 7 times. کتنی دفعہ؟ یہ 7 مرتبہ پڑھیں. بولو اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کا درد نہ گیا تو کیا آپ رسول اللہ پر اعتراض کر سکتے؟ بولو نا, بولو. اس سے پتہ چلا کہ اپنی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں یہ تمام دوائیاں شفا کے لیے بنی ہیں نا, لیکن کئی لوگ پیراسیٹامول کھاتے ہیں لیکن ان کو درد آرام نہیں دیتا. ایسا ہی ہے. کئی لوگ اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں پر ان کا انفیکشن نہیں جاتا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے دوائیاں بنائی ہیں ان کے خلاف جلوس نکالنا ہے آپ نے؟ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں کرتے جائیں جو انسٹرکشنز ہیں, ان پر عمل کرتے رہو. آگے انسٹرکشنز پر عمل کرنے کے بعد اس کو پریکٹیکل وے میں اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بندے کا کام نہیں, یہ رب کا کام ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے حضرات اللہ والوں سے تعلق اس لیے جوڑا کرو تاکہ ان کے ساتھ رہ کر آپ دیندار ہو جاؤ, آپ نمازی پرہیزگار ہو جاؤ, آپ کی آنکھ محفوظ ہو جائے, برے منظر سے پاک ہو جاؤ, آپ کے ہاتھ میں موبائل کم رہے اور اس میں تسبیح زیادہ رہے, اللہ والوں کی نسبت سے یہ حاصل ہو جائے. سمجھے؟ اور آپ تنہا ہوں یا 1000 میں بیٹھے ہوں, آپ رب کے قریب ہی رہیں. یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ کامل بندوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا یہ کافروں کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے جن کی آخرت نہیں ہے. لیکن ہم تو آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں. اپنی دنیا کے ساتھ کچھ دین بھی ملاؤ تاکہ دنیا کے فساد اور فتنے آپ کی آخرت کو تباہ نہ کر سکے. یہی پیغام حق ہے, یہی پیغام صوفیانہ ہے, یہی پیغام عارفانہ ہے, یہی پیغام اولیاء اللہ ہے. اور اللہ کے ولی وہی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا ہے. اللہ پاک اس پاکیزہ مجلس کو سلامت رکھے. میں امید کرتا ہوں جو باتیں میں نے آپ کی سمجھ کے لیے پیش کی ہیں یقیناً آپ نے ان کو سمجھا ہے اور آپ نے اس بات کو جانا ہے کہ اللہ والوں کا جو پریکٹیکلی جو ان کا فنکشن ہے ان کی باڈی کا, ان کی پرسنالٹی کا, وہ کیا ہونا چاہیے. جو آدمی یہ سمجھ جائے پھر وہ اللہ والوں کے پاس اسی نیت سے جائے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور میری برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. اب کتنے لوگ ہیں جو اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں, میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, میں حلال کماؤں, میری نظر صاف رہے, میرا دل صاف رہے. نہیں, جڑے بھی جانے ان کو دم تعویذ دعا مصیبتیں, گھر کی پریشانیاں, یہ وہ. یہ کون سا گھر ہے بھائی جس میں پریشانی نہیں ہے؟ بولو نا. سب تو بڑی پریشانیاں تو خود پیر صاحب نے کہی چونی ہیں. یہ تو پارٹ آف لائف ہے بھائی. یہ جو پریشانی ہے یہ پارٹ آف لائف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ادھر بھی عیش کریں گے ادھر بھی عیش کریں گے؟ نہیں, یہ آزمائش کا جہان ہے, عیش کا جہان آگے ہے. یہ تکلیف کا جہان ہے اور سہولت کا جہان آگے ہے. آپ اتنے بڑے نوازادے ہیں کہ ادھر بھی آپ کو سکون ملے 24 گھنٹے, ادھر بھی آپ کو جنت ملے. تو یہ طریقہ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا, تو میری یہ گاجر مولیوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی. سمجھ آئیے آپ؟ اس لیے تکلیف آئے تو اس وقت بھی خدا کا شکر کیا کرو کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ بنایا ہے, تکلیف دے رہا ہے, اور جو شکر کرے صبر کرے تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں. glad tidings for them, good news for them.
bright future for them, successful abode in the hereafter for them. وہ لوگ جو یہاں پر اللہ کے جو ٹیسٹ ہیں، امتحانات ہیں، ان کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک میری آپ کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں نفس کی شرارتوں سے پاک رکھے۔ اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، بڑا سینسیٹیو قسم کا ملک ہے، یہاں پر ہماری شخصیت کا نمونہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان جہاں سے گزرے اس کو دیکھ کر سارے جہان والے سمجھ جائیں کہ یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں میں نے دیکھا ہے ٹوپی پہننے کا بالکل رواج نہیں ہے۔ ہمارے اکثر جو آج کے اٹینڈیز ہیں ان کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں۔ یہ آپ کو میں بات بتاؤں، ٹوپی نہ پہننا صرف احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ عمرہ تو نہیں کر رہے ہیں جو آپ نے سر ننگے رکھے ہوئے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ to cover your head is an Islamic etiquette. These are part of our essential manners. سمجھے؟ تو یہ سر کا نہ ڈھانپنا کب ہوتا ہے؟ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں اور آپ حالت احرام میں ہیں، اس وقت سروں کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے علاوہ سر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، اہل بیت اطہار سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، صحابہ کرام سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، اللہ والے مفسرین، محدثین، متکلمین، علماء، فقہا یہ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس دین کے پیروکار ہیں جس میں عورت کا سر بھی چھپا ہوتا ہے، مرد کا سر بھی چھپا ہوتا ہے۔ لیے آپ لوگ کو بھی پہنا کریں، یہ this is going to increase your beauty انشاءاللہ۔ بولو ابھی مثال کے طور پر میرے سر پر اپنے بزرگوں کی دستار ہے، تو اگر میں اس کو اتار کے ننگے سر آپ کے سامنے شروع ہو جاؤں، کیا میں اچھا لگتا ہوں؟ تو کیا میرا دین ہو رہا ہے تو تھوڑا ہو رہا ہے، میرا قانون ہو رہا ہے تو تھوڑا ہو رہا ہے۔ مسجد کا امام اگر بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھائے، آپ کہیں گے کیا ہوئی گیا اس کی؟ اپنا سر تو ہی نظر نہیں آنا، ادھر فوراً تک رہے اس کی کیا ہوئی گیا؟ میں کہتا ہوں تجھوں کی کیا ہوئی گیا؟ آپ بھی اپنے آپ کو بھی دیکھ۔ یہ صرف مولویوں کے لیے، پیروں کے لیے، قاضیوں، حافظوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس بندے کے لیے ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ سروں کو ڈھانپ کے رکھا کرے، اور خاص طور پر جب اس طرح کی مجلس میں آئے تو پھر تو یہ بالکل ہی مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ آدمی ننگے سر اس میں بیٹھے۔ یہ ہمارے بہرحال جس طرح آپ اپنے کشمیر کا رواج نہیں چھوڑتے تو مذہب اور دین اور مسلک کا رواج بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ایمان اور عقیدے میں پختگی عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ پہلے میں پڑھساں بعد ہی تساں پڑھیو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 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 محمد رسول اللہ. ایک آواز ہو کر تمام حضرات کوئی خاموش نہ رہے. اللہ 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 حضرات آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت انداز سے اپنے انجام تک پہنچی ہے، اپنے اختتام تک پہنچی ہے.
یقیناً جتنی دیر آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کے دامن نیکیوں سے بھرتے رہے ہیں. جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. اسی لیے نیک صحبت اچھی ہوتی ہے کہ جتنی دیر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اتنی دیر آپ نیک ہی رہتے ہیں. اور اگر آپ ہمیشہ سے پاکوں کے ساتھ رہیں تو پھر آپ جب ان سے جدا رہیں گے تب بھی آپ نیک ہی رہیں گے. چونکہ مشہور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ صحبت کی تاثیر بہرحال معلوم و معروف و متحقق ہے. اس کا فائدہ امر لازم ہے. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ پاک آج یہ خوبصورت مجلس روحانی ایمانی مجلس اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما. اہل ایمان جتنے بھی حاضر ہوئے اللہ سارے دی حاضری قبول فرما. بزرگ آئے جوان آئے معصوم بچے بھی مجلس کا حصہ رہے اللہ ہر ایک نو اجر عظیم عطا فرما. پروردگار جس خلوص دے نال ساڈے محترم حاجی عدالت نقشبندی صاحب نے اس عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیتا اور اپنے دوستاں نو ساتھیاں نو رشتہ داراں نو قرابت داراں نو علماء نو اتھے دعوت دیتی. اللہ انہاں دے اس کارج بے شمار رحمتاں برکتاں عظمتاں نصیب فرما. انہاں دی ساری اولاد مرد و زن جتنے ہیں اللہ ساریاں پر اپنی رحمت دا نزول فرما. اللہ انہاں دا اور انہاں دے گھر والیاں دا سایہ اپنی اولاد پر دیر تک قائم اور دائم فرما. اور جڑے انہاں دی دعوت پر آج اتنے موجود ہیں اللہ انہاں دے کرام وچ بھی خیر و برکت نہ انہاں نو بھی سکھ چین ایمان تسکین راحت والی زندگی عطا فرما. اور جڑے مشکلات وچ اللہ تو حل المشکلات ہیں اللہ ساریاں دی مشکلات آسان فرما. اللہ جڑے بیمار ہیں تو شافی الامراض ہیں سارے شفا عطا فرما. اللہ جنہاں نے کرائیں اولاداں نہیں ہیں تو احسن الخالقین ہے اللہ سارے کی نیک سونیاں دیندار اولاداں نصیب فرما. اللہ جنہاں والدین نے اپنے بچیاں نے رشتیاں نے حوالے نال پریشانیاں اللہ تو قادر مطلق ہیں اور مسبب الاسباب ہیں اللہ سارے واسطے انہوں نے اولاداں نے رشتے واسطے نیک سبب مقدر فرما. اللہ سارے دے رزق روزگار دے اندر وسعت عطا فرما. ہر ایک نو حرام رزق تو محفوظ فرما. سارے نو رزق حلال عطا فرما. گھراں دے ماحول نو ایمانی نور عطا فرما. اللہ سائیں شیطان نے شر تو محفوظ فرما. اللہ سائیں نفسانی خواہشات دے جال تو آزاد فرما. اللہ سے اپنی موت نی فکر عطا فرما. قبر اور حشر نی فکر عطا فرما. رب کائنات ساڑھے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ سب دی سانو معافی عطا فرما. حسن عمل حسن کردار نصیب فرما. اس مجلس کے اندر جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ انہیں لمبی عمرہ نصیب فرما. جڑے جوان بیٹھے ہیں انہیں جوانیاں ہی برکتاں فرما. اللہ جڑے بچے موجود ہیں انہاں مستقبل روشن فرما. الہی آج دی اس محفل دا ثواب نبی پاک انبیاء مرسلین صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین مفسرین محدثین متکلمین علماء ربانیین مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات اصاغر اکابر مرد و زن زندہ فوت شدگان سب نو اللہ اس دا ثواب عطا فرمائے. بالخصوص حاجی صاحب دے اقارے بعزہ وچوں انہاں دے بزرگاں وچوں جو جو چلے گئے دنیا تو آباء و اجداد وچوں اللہ سارے نو اس مجلس دا ثواب عطا فرمائے. انہاں دی دعوت پر آج یہ خوبصورت محفل جتنے بھی لوگ آئے اللہ انہاں دے پیاریاں نو بھی قرابت داراں نو بھی اللہ اس مجلس دا ثواب عطا فرمائے. سارے نو نبی پاک دی شفاعت عطا فرمائے. اللہ سارے واسطے برزخ وچ سکون اطمینان اور روحانیت اور نورانیت عطا فرما. الہی اساں دا خاتمہ ایمان پر فرما اور دنیا اور آخرت دی ہر منزل وچ اپنی رحمت اپنا ساتھ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفقت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ عالم اسلام پر کرم فرما. فلسطین نے مسلمانوں پر کرم فرما. اللہ کشمیر نے مسلمانوں پر کرم فرما. برما نے مسلمانوں پر کرم فرما. یمن عراق اور شام دے مسلمانوں پر کرم فرما. جتھے جتھے اللہ تیرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں اور مظلوم ہیں
اللہ انہاں دا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو غیبی نہ ساریاں دی مدد فرما، مسلمان امت کی اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور امت مسلمہ کی سچے سچے ڈرن والے ایمان والے حکمران عطا فرما۔ آج دی مجلس سے جتنے اہل علم حضرات موجود ہیں اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما۔ نوجوان بیٹے دے نا کے بلال صاحب انہاں دے جو خدمات دینیاں نے اللہ قبول فرما، ساڈے علامہ قاری یونس صاحب دی خدمات قبول فرما، خلیفہ صاحب ساڈے نال امجد صاحب آئے انہاں دی خدمات قبول فرما، اور جتنے بھی تساں دین دی خدمت کرنے ہو درہم دام قدم سخن اللہ ساریاں خدمات تساں واسطے مقبول و ماجور فرما۔ او فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم۔ ہاں دعا کرو، حاجی رمضان صاحب واسطے دعا کرو، اور والدہ واسطے بھی دعا کرو اللہ دونوں نو صحت عطا فرما، دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ دونوں سایہ اپنے بچیاں پر قائم دائم فرما۔ تساں نے کرم وچ جڑے بیمار ہیں اللہ سارے کی صحت عطا فرما، بچیاں وچ بیویاں بہناں بھراواں وچوں آبا و اجداد وچوں کنبے قبیلے وچوں اہل ایمان جڑے بیمار ہیں اللہ سب تیرے محتاج ہیں، سارے پر اپنی رحمت نازل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔